اگلی چیز یہ میرے بھائیوں میری بہنیں، اور یہ مسئلہ بہت ریلیٹڈ ہے کہ اگر غذا جو پیٹ میں جاتی ہے وہ حرام جا رہی ہے تو یاد رکھیے کہ آپ کی دعا میں یہ چیز بیریئر ہے، کیونکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا الطیب، اللہ پاک ہے اور صرف پاک چیز قبول کرے گا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مثال بتائی ایک شخص کے بارے میں، یطیل السفر، جو لمبے سفر پر تھا، اشعث اغبر، بال بکھرے ہوئے، دھول پوری اس کے اوپر دھول، سفر میں ہے، بہت مشکل سفر ہے، منظر جو دیکھ کر سمجھ میں آ رہا ہے کہ بہت مشکل سفر سے وہ انسان گزر رہا تھا۔ یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مطعمہ حرام، لیکن اس کا کھانا حرام ہے، وہ مشربہ حرام، اس کا پانی بھی حرام ہے، وہ ملبسہ بھی حرام، اس کے کپڑے حرام ہیں، وہ غذی بالحرام، حرام غذا اس کے اندر ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ بِذَلِكَ، اسے کیسے دعا کا جواب ملے گا؟ اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ایکسٹریم چیزیں بتائی، ایک تو ایک ایسا شخص جو سفر پر ہے، سفر پر خاص دعا قبول ہوتی ہے، پریشانی میں ہے، پریشانی میں خاص دعا قبول ہوتی ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا ہے، دعا قبولیت کی چیزوں میں سے ہے، ڈبل دوہرا رہا ہے، دعا قبولیت کے آداب میں سے ہے، لیکن اس کی غذا حرام ہے، اس وجہ سے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ غذا حلال ہونا مطلب کہ جو نرشمنٹ، جو جیب میں پیسے ہو، جو غذا ہو، جو خود کھاتے ہیں، جو کھلاتے ہیں بیوی بچوں کو، وہ حلال کھلانا چاہیے، تو دعا کی قبولیت ہوگی، اور نہیں تو دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ بہت سیریس بات ہے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔